کبھی یہ شیریں کے گھر ملا ہے، کبھی یہ راہب کے گھر۔ آج بہرحال 7 محرم ہو چکی ہے، دھیرے دھیرے محرم بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اگر درس ہمیں لینا ہے تو درس کربلا کے ہر جوانوں سے، ہر بوڑھوں سے، کربلا کے ہر فرد سے ہمیں درس مل سکتا ہے۔ کربلا نام ہی ہے درس گاہ کا، کربلا ایک مکتب ہے، کربلا ایک مشن ہے، کربلا ایک درس گاہ ہے جہاں سے درس لیا جاتا ہے۔ کربلا درس گاہ حسینی ہے، اور یہ فرش عزا بھی اسی یاد میں بچھائی گئی ہے۔ یہ بھی جو ہے عزائے حسینی جو ہم منا رہے ہیں، فرش عزا جو ہم نے بچھائی، یہ بھی ایک درس گاہ ہے، یہ مکتب ہے، مکتب اہل بیت ہے، جہاں سے انسان درس لیتا ہے، جہاں سے انسان کو سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے بعد جا کر دوسروں کو سکھاتا ہے۔ کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پیر و جواں، بچے بوڑھے، اور جہاں پر خواتین بھی ایک دوسرے کے سامنے ادب و احترام کرتی نظر آ رہی ہیں۔ ہاں میرے عزیزوں، آج کا دن جو کہ منسوب کیا جاتا ہے ایک نونہال شہزادے سے، امام حسن علیہ السلام کے اس یتیم سے جسے قاسم کہا جاتا ہے، جسے قاسم کہا جاتا ہے، یہ دن منسوب کیا۔ دھیرے دھیرے بہرحال یہ مصائب کے ایام ہیں، مصائب میں کوتاہی نہ کروں گا۔ دعا ہے پروردگار پالنے والے ہماری اس عزا کو قبول کر لے، اور ہمارے آنسوؤں کو، ہمارے اشکوں کو رومال حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عنایت کر دے۔ خدا تجھ سے دعا ہے، قسمت کر ایسے ہی کربلا میں بیٹھ کر ہم سب وہاں پر عزا کو برپا کریں۔ ہے پالنے والے، دل تڑپ رہا ہے حسین کی بارگاہ میں جانے کے لیے۔ خدا پروردگار قسمت کر دے معبود، اس بارگاہ میں ہمیں جانا نصیب کر دے۔ کہتے جس وقت سرزمین کربلا پر کاروان پہنچ چکا، کہتے 2 تاریخ کو کاروان امام حسین اسلام سرزمین کربلا پر پہنچا، 3 تاریخ کو نہر کے کنارے سے خیموں کو ہٹایا گیا، 7 تاریخ سے پانی کو بند کر دیا گیا، پانی ختم ہونے لگا دھیرے دھیرے۔ کہتے ہیں دھیرے دھیرے خیمے حسینی علیہ السلام سے صدا بلند ہونے لگی، الاتش الاتش کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ دھیرے دھیرے پانی اختتام پر پہنچ چکا ہے۔ انسان تو انسان، جانور بھی اب پیاسے ہیں۔ روز عاشور نمودار ہوئی، شہادت کی فہرست سامنے آ گئی چکی ہے۔ کبھی انصار، کبھی اصحاب، اور کبھی جگر گوشے جا کر شہید ہو رہے ہیں۔ کہتے روایت کے عجیب فقرات نقل کیے جاتے ہیں۔ جناب قاسم کے لیے ملتا ہے کہ جناب قاسم سے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا۔ دیکھیں اس خاندان کی بلندی کو دیکھیں۔ جناب قاسم سے سوال کیا گیا تھا، میرے لال یہ بتاؤ، جب سارے نام امام حسین نے بتا دیے تھے تو اس کے بعد جناب قاسم نے یہ سوال کیا تھا کہ امو کیا میرا نام اس شہادت کی فہرست میں میرا نام نہیں ہے؟ تو اس وقت کہا تھا، ہے میرے لال یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، موت کو کیسا تم پاتے ہو؟ تو فرمایا تھا احلا من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیرین ہے میرے نزدیک موت، شہد سے بھی زیادہ شیرین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہتے روایت کے فقرے ہیں، روایت کے جملے ہیں۔ جناب قاسم ہیں، مولا سے اجازت لینے جاتے ہیں، مگر امام حسین ہے کہ اجازت نہیں دیتے۔ مادر قاسم بھی بار بار کہتی ہے، میرے لال میں سید زادی نہیں ہوں، کل مجھے شہزادی کے سامنے، ملکہ دو عالم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ جس وقت جناب فاطمہ سوال کر لیں کہ یہ بتاؤ تمہارا قاسم پیارا تھا یہ میرا حسین پیارا تھا، یہ میرے لال میرے دودھ کی لاج رکھ لو۔ کہتے جناب قاسم تڑپ گئے، کہتے اماں میں نے بار بار امو سے اجازت طلب کی ہے لیکن امو ہے کہ اجازت نہیں دیتے، اے اماں میں نے بار بار اصرار کیا ہے لیکن میرے امو مجھے اجازت نہیں دیتے۔ کہتے ہیں گریہ فرما رہے ہیں، ایک مرتبہ مادر قاسم کو یاد آ گیا، مادر قاسم کو یاد آ گیا کہ امام حسن علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ کبھی تم پر اگر کوئی مصیبت آ جائے، سخت ترین مقام آ جائے تو میں قاسم کے بازو پہ ایک تعویذ باندھ دے رہا ہوں، اس تعویذ کو کھول لینا۔ کہتے اس سے سخت مقام کیا ہوگا؟ کہتے مادر قاسم نے تعویذ کو کھولا اور کھول کے کیا دیکھتے ہیں کہ اس پہ امام حسن علیہ السلام کا نامہ لکھا ہوا ہے۔
جو امام حسین کی طرف خطاب تھا، کہتے خوشی خوشی نامے کو لے کر اپنے فرزند کو ہاتھ کو پکڑا اور امام حسین کے خدمت میں پہنچے۔ اللہ اکبر! کہتے بھائی کا خط جیسے ہی ملا آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، کیونکہ عرصہ گزر گیا تھا بھائی کی تحریر کو دیکھے ہوئے۔ لکھا تھا اے میرے بھیا حسین، اے میرے بھیا حسین، کربلا میں تو تک و تنہا ہوگا۔ اے بھیا حسین دیکھو میں نے اس خط کو تمہارے لیے لکھا ہے، میں تو کربلا میں نہ ہوں گا لیکن یہ میرا لال قاسم ہے، میری طرف سے اسے اجازت دے دینا، یہ میری طرف سے اسے اپنے پر قربان کر دینا۔ دیکھو میرے بھیا حسین منع مت کرنا، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، ایک یتیم ہے جو شاید تمہارے کام آ سکے۔ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے قاسم کو کلیجے سے لگا لیا بھائی کی نشانی، دل تو نہیں چاہتا تھا کہ قاسم کو اجازت دیں لیکن مجبور ہو گئے، بھائی کی وصیت تھی، ایک بھائی نے دوسرے بھائی کے نام لکھی تھی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ جناب عباس کو بلایا گیا، کہا کوئی قاسم کے لیے زرا کو لے کر آؤ۔ جناب عباس فرماتے آقا کوئی زرا قاسم کے اندازے کی نہیں ہے۔ کہتے عجیب روایت کے جملات ہیں، عجیب روایت کے فقرات ہیں۔ کہتے ہیں جناب قاسم کو مولا حسین نے گھوڑے پر بٹھایا اور اس کے بعد کہتے قاسم ابھی جانا ہی چاہتے تھے، کہا صبر کرو بیٹا۔ کہتے پیران کو جگہ جگہ سے چاک کر دیا، قاسم مقتل کی طرف روانہ ہو گئے۔ کہتے ایک مرتبہ جناب زینب نے سوال کر لیا، بھیا قاسم کے جسم پہ ایسے ہی کوئی زرا نہ تھی، آپ نے قاسم کے پیرہن کو جگہ جگہ سے کیوں چاک کیا ہے؟ کہتے زینب تمہیں تو پتا ہے یہ یتیمی کی نشانی ہوتی ہے، شاید کوئی میرے بھیا کی نشانی پر رحم کھا جائے۔ ملتا جناب قاسم پہنچے، مقتل میں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں شجاعت کے ہنر دکھائے آپ نے، امام حسن کا زمانہ یاد دلا دیا قاسم نے۔ کہتے ہیں وہی صورت امام حسن کی، وہی سیرت امام حسن کی، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ساری شباہت امام حسن کی تھی۔ فوج اشکیا جب دیکھتی ہے دیکھ کر دنگ رہ گئی، کہتے ہیں یہ تو لگتا ہے جیسے حسن خود بنفس نفیس میدان میں آ گئے۔ اے فوج اشکیا تم نے زہرا کے لال کو تو پہچان لیا، کم سے کم زہرا کے بابا کی باتوں کو بھی یاد رکھا ہوتا کہ بارہا رسول نے پہچنوایا تھا، بارہا رسول نے دونوں بھائیوں کو دکھایا تھا۔ کیا ہو گیا تمہاری غیرتوں کو، کیا ہو گیا تمہاری انسانیت کو؟ کہتے عجیب روایت کے جملات جناب قاسم ہیں، کہتے رجس پڑھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے قاسم نے اب جو حملہ کیا فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ کہتے ایک صدا گونجی، مل کے مارو مل کے مارو چاروں طرف سے، ارے اس کی رگوں میں علی کا خون ہے، یہ بنی ہاشم کا نوجوان ہے۔ کہتے جناب قاسم کو چاروں طرف سے مل کر حملہ کیا گیا۔ قاسم زمین پر تشریف لائے، آواز دیتے ہیں امو میری مدد کرو، امو میرا سلام آخر قبول ہو امو۔ کہتے ایک طرف سے
علی کا شیر حسین، ایک طرف سے علی کا شیر قمر بنی ہاشم عباس۔ کہتے فوج دیکھ کر بھگدڑ مچ گئی، فوج ڈر گئی کہ دو شیروں نے لگتا ہے حملہ کر دیا۔ کہتے دونوں طرف سے فوجیں بھاگنا شروع، قاسم کا جسم نونہال کہتے زمین پر گرا ہوا۔ خدا آپ کو قسمت کرے کربلا چلے تو وہ مقامات دکھاؤں جس جگہ پہ قاسم کا جسم نازنین پامال ہوا۔ کہتے عجیب روایت کا فقرہ، عجیب روایت کا فقرہ ملتا ہے۔ کہتے قاسم کا جسم نازنین، پھول جیسا جسم قاسم کا۔ کہتے گھوڑوں کی ٹاپیں قاسم کے جسم پر پڑتی، جو ٹاپ قاسم کے جسم پر پڑتی، زبان پر فقرہ امو مجھے بچاؤ، امو مجھے بچاؤ۔ کہتے ٹاپیں جسم نازنین پر، کہتے حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، لیکن حسن کے لال کا جسم نازنین زندگی میں ہی پامال ہو گیا۔ کہتے جسم ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کہتے جس وقت یہ دونوں شہزادے پہنچے ہیں قاسم کے جنازے پر، کہتے جسم کا سارا حصہ بکھر چکا تھا، جسم کے ٹکڑے جگہ جگہ پر پھیل چکے تھے۔ کہتے امام حسین نے اپنی ابا کو رکھا، قاسم کے ٹکڑوں کو تلاش کرتے ہیں لیکن ٹکڑے سارے نہیں ملتے۔ کہتے یہی وہ مقام ہے، صاحب مقاتل نقل کرتے ہیں، جس جگہ پر امام حسین نے اپنی امامت کا سہارا لیا۔ کہتے مولا حسین نے ایک مرتبہ آواز بلند کی، اے قاسم تجھے زمانے کا امام حکم دیتا ہے، کہاں ہو قاسم؟ مجھے بتاؤ میرے لال کہاں ہو؟ کہتے ان فکروں کا نکلنا تھا، قاسم کے ٹکڑے زمین سے اٹھنے لگے، امو میں یہاں ہوں، امو میں یہاں ہوں، امو میں یہاں ہوں۔ کہتے امام حسین نے کو زمین پر بچھایا، قاسم کا ہر ٹکڑا اٹھاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، اے میری ماں اور بہنوں، اے میرے بچوں دوستوں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے وطنوں میں جناب قاسم کا تابوت نہیں بلکہ مہدی نکالی جاتی ہے، اس پر تازے گلاب کے پھول اس پہ سجائے جاتے ہیں، اور جب چومنے والے عقیدت مند لوگ ہاتھ لگاتے ہیں جب لوگوں کا ہاتھ لگتا ہے تو گلاب کی پنکھڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پر گر جاتی ہے، گلاب کے پتے جگہ جگہ پہ بکھر جاتے ہیں۔ کچھ عقیدت مند ہوتے ہیں، کچھ چاہنے والے ہوتے ہیں، اپنے رومال کو زمین پر بچھا دیتے ہیں اور ہر گلاب کے اس پنکھڑی کو چومتے ہیں، عقیدت سے رومال میں رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں، چومتے ہیں، عقیدت سے رومال میں رکھتے۔ حسین نے بھی قاسم کے جنازے کے ٹکڑوں کو اپنی ابا کو زمین پر بچھا دیا، ہر ٹکڑا اٹھاتے تھے، بوسہ دیتے تھے، ہر ٹکڑا اٹھاتے تھے، بوسہ دیتے تھے۔ کہتے ہیں قاسم کا جنازہ خیموں میں تو نہ گیا، قاسم کے جنازے کی گٹھری گئی خیمے میں۔ کہتے عجیب روایت کے فقرات جملات، کہتے امام حسین نے ایک گٹھڑی بنائی، قاسم کی جنازوں کی اس گٹھڑی کو لے کر چلے، در خیمہ پر پہنچے، ماں جائی زینب کو آواز دی، اے زینب کہاں ہو میری بہن، میری مدد کرو۔ کہتے مادر قاسم بھاگی بھاگی آئی، آ کر کہتی ہیں آقا حسین، آقا حسین۔ کہتے دائیں دیکھتی ہیں، بائیں دیکھتی ہیں، قاسم کا جسم نظر نہیں آتا۔ کہتے مولا میں سید زادی تو نہیں، کیا اسی لیے آپ میرے بچے کو ساتھ لے کر نہ آئے؟ اے آقا میرا قاسم کہاں ہے؟ کہتے ایک مرتبہ گٹھری
کو حسین نے زمین پر رکھ دیا، اے بھابھی مجھے معاف کرنا، ارے میں دیر سے پہنچا، میرا قاسم کا جسم پامال ہو گیا تھا، یہ میرا قاسم ہے۔ کہتے مادر قاسم نے اپنے آپ کو کہتے ان جنازے کے ٹکڑوں پر گرا دیا، بیان کیا، ایک شکرانہ ادا کیا اور کہا خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے اس ہدیے کو قبول کر لیا۔ اے قاسم اپنی دادی کو میرا سلام کہنا اور کہنا میں شرمندہ کہ جو جس طرح سے آپ کے فرزند حسین کی خدمت ہونا چاہیے تھی میں اس طرح سے خدمت کر نہ سکی، میں آقا حسین سے شرمندہ ہوں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا پروردگار پالنے والے ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، پروردگار ہمارے اشکوں کو رومال سیدہ میں جگہ دے دے، اے خدایا ان اشکوں کو ہماری بخشش کا سہارا بنا دے، پروردگار پالنے والے جو مریض و بیمار انہیں صحت دے دے، پروردگار پالنے والے اس محرم کا تجھے واسطہ، اس بارگاہ امام رضا کا واسطہ، اس سرزمین امام رضا کا واسطہ، خدایا بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے، بہت سے بیمار ہیں گھروں میں ہاسپٹلوں میں جگہ جگہ، خدایا ان کو جلد جلد صحت عنایت کر۔ اے پروردگار اے پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں جناب قاسم کے لاش کے ان ٹکڑوں کا، معبود جو گودیاں ویران ہیں انہیں آباد کر دے، خدا جنہیں اولاد دی انہیں نیک و صالح بنا دے، پروردگار اے پالنے والے جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان انہیں برابر کے رشتے دے دے، خدایا تجھے حضرت قاسم کا واسطہ دیتے، پروردگار جو بے روزگار ہیں انہیں روزی دے دے، جنہیں روزی دی ان کے رزق میں خیر و برکت دے دے، پروردگار جو روزی روزگار سے ان کے روزی روزگار کو سلامت رکھ، جو کاروبار کر رہے ہیں پروردگار اہل بیت کے صدقے میں جو بزنس کر رہے ہیں ان سب کو ان میں ترقی عنایت کر دے، خدایا ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہمارے آباء و اجداد مرحومین کو بخش دے، پروردگار ہم سب کو مل جل کے رہنے کی توفیق عنایت کر دے، خدایا اہل بیت کے صدقے میں، چار معصومین کے صدقے میں جن کے بھی دلوں میں معصومین کی بارگاہوں میں آنے کی تمنا ہے، حج و زیارات کی تمنا ہے، ان سب کو ان بارگاہوں میں آنا نصیب کر دے، پالنے والے منجی بشریت منجی دو عالم ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ آخر میں التجا ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے جتنے مرحومین ایسے حضرات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں یاد کرتے ہوئے رحم اللہ یقرأ الفاتحہ۔ اللہم صلی اللہ کے گھر ملا ہے، کبھی یہ راہب کے گھر گیا ہے، کبھی شجر پہ رسل سے باندھا، کبھی یہ صندوق میں رکھا ہے، نہ جانے اس کا سفر ہے کیسا، نہیں ہے مظلوم کوئی ایسا، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے ریش جس کی لہو میں ڈوبی، رگیں بھی سوکھی ہوئی ہے جس کی، بھری ہے زلفوں میں خاک ہائے، کٹے ہیں لب اور جبی ہے زخمی، آیا ہے چہرے سے غم بلا کے، جیسے مارا رلا رلا کے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، غریب کا یہ غریب سر ہے جو در بدر ہے، چلا تھا جس وقت اس پہ خنجر، تھا
گود میں فاطمہ کی یہ سر، کھڑی تھی 70 قدم پہ زینب